اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7346، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ آل عمران میں کہ اے پیغمبر تجھ کو اس کام میں کوئی دخل نہیں آخرت تک۔ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فجر کی نماز میں یہ دعا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ فلاں فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے کہ بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 7347، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ کہف میں، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور ارشاد خداوندی سورہ عنکبوت میں، اور تم اہل کتاب سے بحث نہ کرو لیکن اس طریقے سے جو اچھا ہو، یعنی نرمی کے ساتھ۔ اللہ کے پیغمبروں اور اس کی کتابوں کا ادب ملحوظ رکھ کر ان سے بحث کرو۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو عطاب بن بشیر نے خبر دی، انہیں اسحاق بن ابی راشد نے، انہیں زہری نے، انہیں زید بن العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں ان کے والد حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے اور فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنت رسول اللہ علیہ السلام کے گھر ایک رات آن وسلم تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بس جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو ہم کو اٹھا دے گا۔ یوں ہی میں نے آنس وسلم سے یہ کہا تو آپ پیٹھ موڑ کر واپس جانے لگے اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اور انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، اگر کوئی تمہارے پاس رات میں آئے تو طارق کہلائے گا، اور قرآن میں جو وہ طارق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ستارہ ہے، اور ثاقب بمانی چمکتا ہوا۔ عرب لوگ آگ جلانے والے سے کہتے ہیں ثقب نارک، یعنی آگ روشن کر، اس سے لفظ ثاقب ہے۔ حدیث نمبر 7348، اردو ترجمہ۔ ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا، ان سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے سعید مقبری نے، ان سے ان کے والد ابو سعید کیسان نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد نبوی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا یہودیوں کے پاس چلو، چنانچہ ہم آن وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم ان کے مدرسے تک پہنچے تو آن وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں آواز دی اور فرمایا اے یہودیوں اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ یہی میرا مقصد ہے، اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ ابو قاسم آپ نے پیغام الہی پہنچا دیا۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری بار کہی اور فرمایا جان لو کہ ساری زمین اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ سے باہر کر دوں، بس تم میں سے جو کوئی اپنی جائیداد کے بدلے میں کوئی قیمت پاتا ہو تو اسے بیچ لے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تم کو یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ حدیث نمبر 7349، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اور ہم نے اس طرح تمہیں امت وسط بنا دیا، یعنی معتدل اور سیدھی راہ پر چلنے والی، اور اس کے متعلق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا، اور آپ کی مراد جماعت سے اہل علم کی جماعت تھی۔
ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو صالح نے بیان کیا، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں رسول اللہ۔ اے رب، ہاں اے رب، پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا کہ انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شہادت دو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا کہ وہ کہا کہ وسط بیمانی عدل میانہ رویش ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اسحاق بن منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی۔ حدیث نمبر 7350 اور 7351 اردو ترجمہ۔ رسول کے جب کہ کوئی عامل یا حاکم اجتہاد کرے اور لا علمی میں رسول کے حکم کے خلاف کر جائے تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا کوئی فیصلہ نہیں تھا تو وہ رد ہے۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ان سے ان کے بھائی ابو بکر نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے عبد المجید بن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی انصاری کے ایک صاحب سواد بن عزیہ کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا تو وہ عمدہ قسم کی کھجوریں وصول کر کے لائے۔ آنور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم ایسی 1 سا کھجور 2 سا خراب کھجوروں کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ آنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ جنس کو جنس کے بدلے برابر میں خریدو، یا یوں کرو کہ ردی کھجور نقد بیچ لو، پھر یہ کھجور اس کے بدلے خرید لو۔ اس طرح ہر چیز کو جوتوں کی جو تول کر بکتی ہے اس کا حکم انہی چیزوں کا ہے جو ناپ کر بکتی ہیں۔ حدیث نمبر 7352 اردو ترجمہ۔ حاکم کا ثواب جب کہ وہ اجتہاد کرے اور صحت پر ہو یا غلطی کر جائے۔ ہم سے عبداللہ بن یزید مکرمی مکی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حیوہ بن شریح نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے یزید بن عبداللہ بن الحاد نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابراہیم بن الحارث نے، ان سے بشر بن سعید نے، ان سے عمر بن عاص کے مولا ابو قیس نے، اور ان سے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے اور فیصلہ صحیح ہو تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، اور جب کسی فیصلے میں اجتہاد کرے اور غلطی کر جائے تو اسے اکہرا ثواب ملتا ہے۔ اجتہاد کا بیان کیا کہ پھر میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عمرو بن حزم سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اسی طرح بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور عبدالعزیز بن مطلب نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، ان سے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کیا فرمایا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7000
346 سے 7352 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔